أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں جس قدر حرف ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرما رہی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، ہم سب کے بیچ میں کرم فرما مشفق و مربی عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبد الرحمن صاحب دامہ فیوزہم تشریف فرما ہیں، اور الحمدللہ ہم سب جتنے ان کے شاگردوں مریدوں کا درجہ رکھتے ہیں، آپ بھی اپنے بڑے ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. یہ خاصیت میں نے صرف اور صرف حضور والا کے اندر دیکھی کہ جس کام کی ذمہ داری حضرت کو دی جائے اس سے کہیں زیادہ اس کا حق ادا کیا جاتا ہے.
اگر میں مختصر الفاظ میں یہ کہوں کہ حضور والا کی شخصیت نے اس زمین پر آنے کا ہی حق ادا کر دیا تو کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ حضرت کا سایہ دیر تک اور دور تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے بڑے بھائی ناظم جلسہ، ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کبھی اگر مسند پر دیکھیں تو ایک بڑا مدرس نظر آتا ہے، ڈائز پر دیکھیں تو ایک بڑا مقرر نظر آتا ہے، اور اگر نظامت کے فرائض انجام دیکھیں تو بڑے بڑے ناظموں کو پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ تمام صلاحیتیں ان کو اس لیے ملی ہیں کہ اپنے استادوں کے نور نظر رہے ہیں، اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا ان کو یہ صلہ ملا۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آج میری حاضری حضرت مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتوں کی وجہ سے اور حضرت مولانا فرقان صاحب دامت ذلہم کی محبتوں کی وجہ سے پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس ادارے میں جو بڑا مختصر سا ہے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن تقریباً 6 حافظ قرآن اس ادارے نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں۔ اصل یہ پودا جن کا لگایا ہوا وہ حضرت قاری افضال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ پودا لگایا۔ گاؤں کے لوگوں نے کارگزاری سنائی کہ وہ ایک ذرا سے کمرے میں آئے، کرائے کا کمرہ، کوئی اتنا خاص بھی کمرہ نہیں، بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ پھر اللہ نے جو پودا انہوں نے لگایا، اللہ نے اسے گلشن بنایا، اور آج ادارے کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے ہیں حضرت مولانا شعیب صاحب، مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں ہونہار نوجوان عالم دین الحمدللہ اس کے مالی بنے ہوئے ہیں اور اس گلشن کو سجانے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ 6 حافظ قرآن مجھے اور آپ کو دیے، جن میں اور زیادہ خوشی کی بات یہ کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ میں نے ان طلباء کے تعلق سے سنا کہ ان میں سے کوئی 8 کلاس میں ہے، کوئی 9th کلاس میں ہے۔ یہ اور زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو دینی دنیاوی، یعنی جس کی ضرورت اس دنیا میں ہے اور جس کی ضرورت دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، ان تمام تعلیم کا دروازہ آپ حضرات کے یہاں کھولا ہوا ہے۔ اس کی ابھی تو قربانیاں دے کر کے ترتیبیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک ٹائم میرا طالب علم مدرسے کے اندر آئے، دوسرے ٹائم کسی اسکول میں جائے، لیکن ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ ہم اپنے اس ادارے کو ایسا کھڑا کریں گے کہ انشاءاللہ دوسرے اسکول میں ہمارے طلبہ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت یہیں ایسا نظام قائم کرے گا کہ یہیں سے یہ طالب علم حافظ بھی ہوگا، یہیں 12ویں کلاس بھی کرے گا، یہیں یہ وکیل بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، اور اسی طریقے سے یہ مولوی بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، جسٹس کی کرسی پر بھی فائز ہوگا۔ اگر میں اور آپ چاہیں اور کوشش کریں، اللہ کے نیک بندو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ ارادے کر لیں اور جہاں ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں وہاں سے اپنی ان قیمتوں کو ہٹا لیں، وہاں سے اپنی فضول خرچیوں کو کم کر دیں۔ صرف کم کرنے کی بات کر رہا ہوں، اگر ختم کر دیں تو نور علی نور ہے، اگر ختم کر دیں تو آپ اللہ کے نور نظر ہیں، اگر ختم کر دیں تو آپ اللہ کے محبوب کے بڑے قریب ہیں۔ میں ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ کم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو میں اور آپ اپنے خون اور پسینے سے اپنی کمائیوں کو کماتے ہیں اور لے کر کے گھر کو آتے ہیں، جس کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں، کبھی گھر میں حفاظت سے رکھتے ہیں، کبھی بینکوں میں جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، جس کو اتنے خون پسینے سے کمایا گیا لیکن میں نے اور آپ نے اس کمائی کا حق
ادا نہ کیا، اس کمائی کو خرچ کرنے کا حق ادا نہ کر سکے۔ کاش اگر میں اور آپ اس کمائی ہوئی آمدنی کو اچھی جگہ پر خرچ کر دیتے تو آج میرے اور آپ کے حالات اس دنیاوی اعتبار سے بڑے بہتر ہو سکتے تھے۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنی کمائی کو کہاں برباد کیا؟ ذرا یہیں سے بات شروع کر دوں، ہو سکتا ہے کڑوی لگ جائے۔ میں اور آپ اپنی کمائی کو سب سے زیادہ یا تو مکانوں کی خوبصورتی میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ مکان کو اچھا بنانا کوئی برائی نہیں ہے، مکان کو اچھا رکھنا ہاں یہ نعمت عظمیٰ کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کے مترادف سمجھا جاتا ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتلاؤ، مکان ایک ضرورت کی چیز ہے، ہمارے مکان ضرورت سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، ضرورت سے زیادہ کمرے موجود ہیں، ضرورت سے زیادہ آرائشیں ہیں، ضرورت سے زیادہ آسائشیں ہیں، ضرورت سے زیادہ زیبائشیں ہیں، اور یہاں تک کہ آج مکان ان تینوں چیزوں کے علاوہ میرا اور آپ کا مکان نمائش بن چکا ہے، جو شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ آرائش کو منع نہیں کیا گیا، ضرورت کے اعتبار سے زیبائش کو منع نہیں کیا گیا، منع کسے کیا گیا؟ معلوم کرو اپنے علماء سے، یہ مکان تمہارا نمائش نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا ریاکاری نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا تکبر کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا پڑوس کو نیچا دکھانے کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا اپنے رشتہ داروں کو دھوکے میں ڈالنے کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا اللہ کو ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے، ورنہ مکان کا ہونا جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں، اس شریعت میں مکان کو بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہا گیا ہے۔ کیا فرماتے علماء کرام، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے پاس اچھا مکان ہے، اچھی بیوی ہے، اچھی سواری ہے، وہ دنیا کے اندر جنت کے مزے لے رہا ہے، وہ دنیا کے اندر جنت کی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ اچھے مکان سب کو عطا کر دے، اللہ اچھی بیویاں بھی سب کو عطا کر دے، اللہ اچھی سواریاں بھی سب کو عطا کر دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن ضرورت سے زائد کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم رہنے والے 2 یا 3 ہیں اور ہم نے مکان کئی منزلہ بنائے ہیں، ہم نے مکانوں میں کئی کمرے بنا دیے ہیں جہاں صفائی کا موقع نہیں، جہاں جانے کا بھی موقع نہیں، جہاں مہمان نوازی کے بھی مواقع نہیں۔ ہم اپنے مکانوں کو زیادہ تر نمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں، ضرورت کے لیے استعمال کرنا آج مسلمانوں نے اپنی زندگی سے مکانوں کو نکال دیا ہے۔ آج یہ مکان نمائش ہو چکے ہیں۔ اگر میں اپنے بزرگوں کی بات تمہیں بتلانے کے لیے آ جاؤں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا بزرگ کیسے بنایا تھا، اے اللہ کے نیک بندو، تو آپ تعجب میں پڑ جائیں۔ یہ بڑے مکان بنانا یہ کہیں پڑوسیوں کے حق تلفی میں شامل نہ ہو جائے۔ تم نے پڑوسیوں کی ہوا کو روک دیا ہے، پڑوسیوں کے تم نے سائے کو روک دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری اور آپ کے پڑوسیوں کی حق تلفی کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ اب آپ تعجب کریں گے، لیکن آپ ذرا مثال سے سمجھیے۔ خیر میں پڑوسیوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا، لیکن ایک بات ذرا سی سنتے چلے جائیں۔ کیا فرماتے مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ، کیا فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم ہیں حضرت میاں جی اصغر رحمت اللہ علیہ، بڑے مالدار ہیں، اللہ نے بڑی ان کو طاقت دی ہے، دنیا کے اعتباروں سے اللہ نے ان کو بڑی سہولت دی ہے، چنانچہ لیکن کبھی اپنا مکان پکا نہیں بنایا، کبھی اپنے مکان کو مضبوط نہیں کیا۔ ہاں جبھی برسات آتی ہے کبھی چھت ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کڑیاں نیچے گرتی ہیں، کبھی دیواریں نیچے گرتی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا حضرت آپ نے مکان پکا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ نے گنجائش بھی دی ہے، آپ کو اللہ نے طاقت اور بینک بیلنس بھی دیا ہے، آپ مکان کو اچھا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت مزے لے
لے کر کے کہہ رہے تھے ارے شفیع آج تو نے بڑا اچھا مشورہ دیا، یہ مشورہ تو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیا، لیکن آج تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، بڑا اچھا مشورہ دیا۔ مفتی شفیع فرماتے ہیں مجھے اتنا ٹارچر کیا گیا کہ مجھے شرم سے میں پانی ہونے لگا، میں نے اپنی گردن کو نیچے جھکا لیا اور گردن کو نیچے جھکا کر کے میں نے کہا اے استاد محترم مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ پکا مکان نہ بنانے کی حکمت کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، آپ اچھا مکان بنا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا ذرا جواب سنیں، ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو پکڑا گیا اور مجھے گھر سے باہر نکال کر کے لائے اور کہا ذرا گلی میں نظر گھماؤ، ادھر بھی گھماؤ اور ادھر بھی گھماؤ، ذرا مجھے بتلاؤ کہ اس گلی میں کسی کا پکا مکان ہے کہ نہیں ہے، اس گلی میں کوئی پکے مکان میں رہتا ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت دور دور تک بھی کوئی پکا مکان نظر نہیں آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں نے پکا مکان بنا لیا تو ان پڑوسیوں کے دل کو تکلیف پہنچے گی اور میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ لیکن آج مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ آج تو بڑا پیسہ اپنے مکان پر خرچ کرتا ہے، آج تو اپنے مکان کی نمائش کے لیے آج ذرا بینک سے سودی لون بھی لیتا ہے، سودی قرض بھی لیتا ہے، علماء سے آ کر کے لڑتا ہے کہ اس لون کو کیوں منع کرتے ہو، آ کر کے تو ان سے بحث کرتا ہے، گویا کہ مسئلہ سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ مسئلے کو سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ مولوی صاحب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، مولوی کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہے، مولوی کو سود سمجھ نہیں آ رہا ہے، مولوی کو سود اور لون کی جتنی مشکلات ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہیں، میں اور آپ جا کر کے ان سے بحث کرتے ہیں، میں اور آپ جا کر کے ان کے دل کے اندر بات ڈالتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے تجھے کس نے بہکا دیا؟ خیر میں اس طرف بھی جانا نہیں چاہتا، میں تو اتنی گفتگو کرنے لگا۔ آج سب سے زیادہ پیسہ میں اور آپ اپنے مکانوں پر خرچ کرتے ہیں، اس نمائش کے لیے میں اور آپ قرضے لیتے ہیں، اس نمائش کے لیے میں اور آپ اپنے بھائیوں کے حقوق دباتے ہیں، اس نمائش کے لیے میں اور آپ بہنوں کے حق ادا نہیں کرتے، اس نمائش کے لیے میں اور آپ اللہ کے راستوں میں بھی آگے نہیں بڑھتے، اللہ کے راستوں میں خرچ نہیں کرتے، یہاں تک کہ قرضے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے قرضہ کس لیے لیا؟ کہتا ہے مکان کو بنانے کے لیے، مکان کی خوبصورتی کے لیے، مکان کی نمائش کے لیے۔ کاش اگر یہی پیسہ میرا اور آپ کا اولاد کی تعلیم پر خرچ ہو جاتا، جس مکان پر تو اتنا وقت اتنی کوشش کر رہا ہے، اگر تو اس پیسے کو اپنی اولاد پر خرچ کر دیتا تو مجھے قسم اٹھا کر کے کہنے دیجئے نہ جانے تو ایسے کتنے مکانوں کا مالک ہو جاتا۔ لیکن اتنی بات سمجھ نہیں آتی، میں اور آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں اپنے پیسے کو، میں اور آپ کہاں برباد کر رہے ہیں اپنے پیسے کو۔ تو سب سے پہلی چیز سب کی تمنائیں، سب کی دعائیں، سب کی محنتیں، سب کی کوششیں کہ مکان کس طریقے سے خوبصورت بن جائے، مکان کس طریقے سے عزت والا بن جائے۔ مکان آج ضرورت کی چیز نہیں رہا، مکان آج مجھے اور آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں رہا، مکان تو پڑوسیوں کو نیچا دکھانے کی چیز بن گئی ہو، مکان تو رشتہ داروں کو دھوکہ دینے کی چیز بن گئی ہو، مکان تو جو ہمارے یہاں آرڈر کرنے کے لیے آتے ہیں، پارٹنرشپ کرنے کے لیے آتے ہیں، یا اسی طریقے سے انویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو رشتے ناتوں کے لیے آتے ہیں، مکان تو آج میں اور آپ انہی کے لیے سجاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے نہیں۔ حالانکہ یہ بات میری اور آپ کی ہو سکتا ہے کڑوی لگ رہی ہو، لیکن مسلمانوں مجھے کہنے دو اللہ کی قسم آج کوئی گاؤں یا محلہ یا محلے کی کوئی گلی ایسی باقی ہوگی جس نے اپنے مکانوں پر بینک سے قرضہ نہ لے رکھا ہو۔ یہ بات ہو سکتا ہے کڑوی لگ جائے، لیکن کیا کروں، میں نے کئی گاؤں کا دورہ کیا، کئی گاؤں کا سروے کیا،
وہاں جب سروے نکل کر کے آیا یہ پورا کا پورا گاؤں قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. کس چیز کا قرضہ ہے کہ جی زیادہ تر لوگوں نے اپنے مکانوں پر لون لے رکھا ہے, زیادہ تر لوگوں نے اپنے مکان کو قرضے میں ڈوبو رکھا ہے, زیادہ تر لوگ پورے مہینے جو محنت کرتے ہیں وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ بینک کی قسطیں ادا کرنے کے لیے, بینک کی EMI ادا کرنے کے لیے. اس سے بھی آگے بڑھیے, اس سے بھی آگے چلیے. اور میں تم کو یہ جملے کہتا چلوں, میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ بھی سنتی چلیں. اب تو تم بھی قرضہ لینے میں آگے ہو گئی کیونکہ آدھار کارڈ جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا اب تو تم قرضہ لینے والی ہو گئی. اب تو تم نے محلے میں ٹھیکیدار نہیں بنا رکھی ہے. ہو سکتا ہو اس محلے میں وہ عورت نہ رہتی ہو سکتا ہے اس قصبے میں وہ عورت نہ رہتی ہو, لیکن مجھے کہنے دیجئے میں نے اکثر اپنے گاؤں کے اندر, میں نے اکثر اپنے قصبوں اور محلوں کے اندر ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو عورتوں کے پاس جاتی ہے, جا کر کے محنت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے. ایک گروپ اس نے بنا رکھا ہے اور ہر عورت کے آدھار کارڈ پر 50,000 یا 30,000 کا قرضہ دے کر کے اس عورت کو بھی اس سود جیسی بیماری کے اندر مبتلا کر رکھا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اس طرح کی میری مائیں بہنیں آپ کے اس قصبے یا گاؤں کے اندر موجود نہ ہو. لیکن اللہ کے نیک بندوں کیا ہو گیا میری مائیں بہنوں کو, تمہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تم قرضے میں ڈوب گئی؟ ہو سکتا ہے کسی کے شوہر کو معلوم نہ ہو سکتا ہے کسی کے بھائی کو, کسی کے بیٹے کو معلوم نہ ہو, لیکن میری مائیں بہنیں اس قرضے میں ڈوبی ہوئی ہیں. اور مجھے اس سے بھی آگے جملے کہنے دیجئے, جب وقت پر قرضہ نہیں دیا جاتا وہ گلیاں بھی سنتی ہیں, وہ اپنے قیمتی سامان بھی دیتی ہیں, اور مجھے یہ جملہ بھی کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. اللہ کی قسم بعض عورتوں کی کارگزاری یہ ہے کہ جب ان سے قرضہ نہیں دیا جاتا تو اپنی عزتوں کو بھی نیلام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں. اے اللہ کے نیک بندو, ذرا غور کرنا اپنے گھروں میں جا کر کے, ذرا کارگزاریاں لینا اپنے گھروں میں جا کر کے. کہیں میری اور آپ کی بہن بیٹیاں قرضوں کے اندر ڈوبی ہوئی تو نہیں ہیں, کہیں وہ بھی اس گروپ کا شکار تو نہیں ہو گئی ہیں. ہاں اللہ کے نیک بندو ذرا کارگزاری لینا. اس سے بھی آگے چل کر کے تمہیں یہ جملے کہتا چلوں, جو میری اور آپ کی بچیاں بیٹیاں اسکول اور کالجوں میں جا کر کے پڑھتی ہیں, ہاں وہ بھی چپکے سے اور آہستہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے, اسکوٹی کا شوق پورا کرنے کے لیے, آئی فون موبائل کا شوق پورا کرنے کے لیے, اپنے میک اپ کا شوق پورا کرنے کے لیے, اے اللہ کے نیک بندو مجھے کہنے دو, وہ بھی اپنے کلاس میٹ سے قرضہ لے لیتی ہیں, وہ بھی قرضہ لے کر کے اپنے شوق پورے کرتی ہیں. اور جب ان سے قرضہ نہیں دیا جاتا پھر وہ دروازے کھلتے ہیں کہ جس کو کہے بغیر ہی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ہماری بچیاں کس گندگی میں جا کر اس قرضے کی وجہ سے پڑی رہتی ہیں. اے اللہ کے نیک بندو, یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک بڑی سازش کار فرما ہے جس کو میں اور آپ نہیں دیکھتے, جس کو میں اور آپ اپنے گھروں میں جا کر کے غور نہیں کرتے, کیونکہ ہماری نظریں تو دوسرے کے گھروں میں جو جمی ہوئی ہیں. ہمیں اپنے گھر کی کارگزاری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری نظریں تو سامنے والے گھر پر ہیں, ہماری نظریں تو رشتہ داروں کے گھر پر ہیں, ہماری نظریں تو پڑوسیوں میں کیا ہو رہا ہے ان پر ہیں. لیکن میں اور آپ اپنے گھروں کی کارگزاریاں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب میری بچیاں, میری بیٹیاں قرضوں کے اندر ڈوب جاتی ہیں اور اتفاق سے وہ قرضہ کسی ایسے سے لے لیتی ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ اس کو سنے بغیر ہی رہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں, پھر نشے کی دنیا عام ہوتی ہے, پھر کلب آباد ہوتے ہیں, پھر بار میں ہاں میری اور آپ کی بچیاں جا کر کے کسی کو خوش کر رہی ہوتی ہیں. اے اللہ کے نیک بندو مجھے کہنے دیجئے, جب یہ اور زیادہ آگے معاملہ بڑھ جاتا ہے, جب وہ شوق ان کے زیادہ زندگی کے اندر بڑھ جاتے ہیں, پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر کے چل دیتی ہیں, پھر وہ دین کو چھوڑ کر کے چل دیتی ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے جو شوق مجھے لگ گئے ہیں وہ اسلام میں رہ کر کے پورے نہیں ہو سکتے. اس لیے ان شوق کو پورا کرنے کے لیے مجھے اسلام کا دامن چھوڑنا پڑے گا. اللہ
اے اللہ کے نیک بندو ذرا سنبھالو، یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ کہاں خرچ کر رہے ہیں میں اور آپ اپنے پیسے کو؟ کیوں نہیں ذمہ داریاں اٹھاتے میں اور آپ اپنی اولادوں کی؟ کیوں نہیں میں اور آپ ان کو سنبھالتے اور ان کے اوپر میں اور آپ ذمہ دار بن کر کے نہیں بیٹھتے؟ ذرا غور کریں میں اور آپ اپنی بچیوں کے پاس، ہاں معلوم کریں یہ گلے کا ہار کہاں سے آیا، معلوم کریں یہ ہاتھوں کی انگوٹھی کہاں سے آئی، میں نے تو تجھے نہیں بنوائی، تیری ماں نے تو تجھے نہیں بنوائی، یہ مہنگا موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ اسکوٹر کا خرچہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے، ہاں تو ہاسٹل کے اندر رہتی ہے، یہ خرچہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ لیکن نہیں، میں اور آپ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، ہماری اولاد ڈگری حاصل کر کے آ جائے، چاہے اس کے لیے اس کو کتنی قیمت چکانی پڑے، یہ آج میں نے اور آپ نے اپنا مزاج بنا لیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، تمہیں کہنے لگا میرا اور آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ مکانوں کی نمائش پر خرچ ہو رہا ہے، مکانوں کو اچھا کرنے پر خرچ ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ بیاہ شادیوں کے اندر برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک شادی میں اور آپ اگر خرچ اٹھا لیں تو میں اور آپ کئی ڈگری اپنی اولادوں کو دلوا سکتے ہیں۔ آج میں اور آپ سڑکوں پر رونے روتے ہیں کہ تعلیم مہنگی کر دی گئی ہے، میں اور آپ رونے روتے ہیں کہ فیس مہنگی کر دی گئی ہیں، کورس مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، ابھی تیری شادی کے خرچے سے کم مہنگے ہیں، ابھی تیری شادی کے ڈی جے میں جو خرچ آتا ہے اس سے کم مہنگے ہیں، تیری شادیوں میں آ کر کے جو بازاروں عورت ناچتی ہیں اس سے ابھی کم مہنگے ہیں، ہاں جو تو عورتوں پر پیسے اڑاتا ہے اس سے ابھی کم مہنگے ہیں، جو تو جہیز میں برباد کرتا ہے اس سے ابھی کم مہنگے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے اس قصبے کی 1 سال کی شادیوں کا اگر میں اور آپ خرچ کو آ کر کے اس کا سروے کریں تو کروڑوں اور اربوں روپیہ میرا اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ بیاہ شادیوں میں برباد ہو رہا ہے، بیاہ شادیوں کے اندر برباد ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں خرچ کر رہے ہو اپنے پیسے کو؟ یہ شادی ہو سکتا ہے جتنی تو نے خرافات کی ہیں اتنی مضبوط نہ چلے، کیونکہ تو نے اس شادی میں اپنے رب کو سب سے زیادہ ناراض کیا ہے، تو نے اس شادی میں شیطان کو سب سے زیادہ راضی کیا ہے۔ ذرا سن لے میری مائیں بہنیں جو اپنے لیے اپنے شوہر کو کہتی ہیں ارے آخری بیٹا ہی تو ہے، ارے آخری بیٹی ہی تو ہے، یا پہلی شادی ہی تو ہے، یا آخری شادی ہی تو ہے، میں تو تمام شوق پورے کروں گی، میں تو منڈپ بھی کروں گی چاہے کتنا مہنگا خرچ ہو جائے، میں تو گھڑ سواری بھی کروں گی، میں تو بگی بھی لے کر کے آؤں گی، میں تو نوٹوں کی مالا بھی منگواؤں گی، میں تو سیرا بھی منگواؤں گی، او اللہ کے نیک بندو میں تو ڈی جے بھی بجناؤں گی۔ میں نے اپنے جوانوں کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ارے وہ شادی کیا جس میں ڈی جے نہ ہو، ارے وہ شادی کیا جس میں ناچنے والی عورتیں نہ ہو، ارے وہ شادی کیا جس میں آتش بازی نہ ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج تم سب سے زیادہ اپنے آپ کو غریب کہتے ہو، میں کہتا ہوں، میرے علماء کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم مسلمان کسی بھی میدان میں غریب نہیں ہے، صرف ایک میدان میں سب سے زیادہ غریب ہے اور وہ ہے تعلیم کا میدان، جس میدان میں مسلمان سب سے زیادہ غریب نظر آتا ہے، سب سے زیادہ غریب نظر آتا ہے۔ ورنہ ذرا دیکھو اپنے بھی شادیوں کے اڈوں پر جا کر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ذرا دیکھو وہاں نشہ بھی انڈیلا جا رہا ہے، وائن وسکی وہاں کا فیشن بن چکا ہے، یہاں تک کہ نہ جانے کتنی فضول خرچیاں میری اور آپ کی شادیوں میں ہو رہی ہیں۔ کاش یہ پیسہ اگر تو اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کر لیتا تو آج یہ اولاد تجھے لے کر کے ترقی کے فلک پر جا پہنچتی، لیکن تو نے اپنے اس پیسے کو کہاں برباد کیا؟ کبھی غور کرنا، یہ مکانوں کا پیسہ واپس نہیں آتا،
یہ بیاہ شادیوں کا پیسہ واپس نہیں آتا، لیکن مجھے کہنے دے رب کعبہ کی قسم، اگر اس پیسے کو تو اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کر دیتا تو نہ جانے کتنا گناہ واپس لے کر کے آتا۔ اس کا تجھے اندازہ بھی نہیں ہے، اس کا تجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں اور آپ سب سے زیادہ اپنے پیسے کو مکان کے بعد دوسرے نمبر پر بیاہ شادیوں کے اندر سب سے زیادہ برباد کر رہے ہیں، سب سے زیادہ برباد کر رہے ہیں۔ جن کے لیے نکاحوں کو اتنا آسان کیا گیا تھا کہ 2 گواہ ہوں اور ایجاب اور قبول ہو جائے، ہو گیا نکاح، مہر طے ہو جائے، ہو گیا نکاح، صرف اگر گنجائش ہو تو ولیمہ کر لیا جائے، ہو گیا نکاح۔ اس نکاح کو میں نے اور آپ نے کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، میں اور آپ ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں۔ تو تو مالدار ہے، تو تو شادی کر جائے گا، تو تو مالدار ہے، تو تو ساری خواہشیں اپنے گھر والوں کی پورا کر جائے گا، تجھے تو بینک سے تیرا اچھا تعلق ہے، تو تو قرضہ لے کر کے اچھی شادی کر جائے گا، اچھا جہیز دے جائے گا۔ لیکن ذرا غور کرنا، تیرا ایک دوسرا بھائی بھی ہے جو غریبی میں رہتا ہے، تیرا ایک دوسرا بھائی ہے جو کمزوری کی زندگی گزارتا ہے، اس کے بھی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، اس کے بھی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، کوئی اس کے گھر پر رشتہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کے دروازے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تیرا بھائی ہے، لیکن غریبی اور کمزوری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اپنے بھائی کے جیسا منڈپ کہاں سے کرے گا؟ اپنے بھائی کے جیسا ڈی جے کہاں سے لائے گا؟ اپنے بھائی کے جیسے بگی کہاں سے لائے گا؟ اپنے بھائی کے جیسا جہیز کہاں سے دے گا؟ آج نہ جانے ایک بھائی تو اپنی بچیوں کی بڑی خوشی خوشی شادی کر رہا ہے، لیکن دوسرا بھائی کسی کونے میں بیٹھا ہوا اپنے آنسو بہا رہا ہے کہ کوئی میرے گھر پر میری بچیوں کا ہاتھ مانگنے والا نظر نہیں آتا، کوئی میری بچیوں کو لینے آنے والا نظر نہیں آتا۔ عزتوں کے لٹیرے تو نظر آتے ہیں، حوث کے بھیڑیے تو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی نکاح کے بندھن میں بغیر لالچ کے باندھنے والا نظر نہیں آتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر غور کریں، یہ دوسرے نمبر پر پیسے کی بربادی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری اور جو سب سے زیادہ کام آنے والی، جو میری اور آپ کی زندگی کو برباد کرنے والی جو تیسری اور ایک آخری چیز ہے، میں اور آپ کدھر پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے۔ میں اور آپ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پیسہ لڑائی اور جھگڑوں کے اندر برباد کر رہے ہیں۔ تھانے اور کچہریاں آباد ہیں، میرے اور آپ کے تھانے آباد ہیں، مسلم بستیوں کی چوکیاں آباد ہیں۔ کہاں کچہریوں میں جا کر کے دیکھو کہ میرے اور آپ کے ناموں سے دفتر کے دفتر کالے ہوئے پڑے ہیں، جا کر کے دیکھو میرے اور آپ کے نام کرائم میں سب سے آگے ہیں، لڑائی اور جھگڑے میں سب سے آگے ہیں۔ ہاں ذرا پولیس ڈپارٹمنٹ سے معلوم کرو، انکاؤنٹر سب سے زیادہ اگر کسی کے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں۔ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جیلوں کو آباد کرنے والے کوئی اور نہیں، مسلمان ہیں۔ ذرا چوکیوں میں جا کر کے دیکھو کہ سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی کا پہنچ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی یہاں سن رہا ہو، کہ مسلم بستیوں میں جو چوکیاں تھانے ہوتے ہیں وہاں پر آنے کے لیے سفارشیں کی جاتی ہیں اور مہنگی مہنگی قیمتیں چکا کر کے ہمارے بڑے افسر مسلم بستیوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کمائی کا اڈا اگر کہیں ہے تو صرف اور صرف ہمارے مسلم بستیاں ہیں۔ یہ کمائی ہماری بڑی اچھی کراتے ہیں، ان کے لڑائی اور جھگڑے کسی بات کے نہیں ہوتے، ان کی لڑائی اور جھگڑوں کے کوئی سر پیر نہیں ہوتے۔ بچوں کی لڑائیوں کے جھگڑے، نالیوں کے جھگڑے، صفائیوں کے جھگڑے، کھیتوں کی ڈولیوں کے جھگڑے، درا سے پانی کے جھگڑے، درا سے پتہ نہیں کن بات پر ان کا جھگڑا ہو جائے، کوئی دادا بڑا سر پیر ان کی باتوں کا نہیں ہوتا۔ کہیں پروگرام ہو رہا ہے، کھانے کے نام پر ہی جھگڑا کر لیتے ہیں، ان کا کوئی جھگڑے کا سر پیر نہیں ہے۔ ذرا سا اگر چل کر کے جا رہا ہے، ذرا سا اگر کسی نے سلام کر دیا
دیا, سامنے والے نے جواب نہیں دیا, صرف اسی بات پر جھگڑا ہو گیا. اے اللہ کے نیک بندو, ذرا معلوم کرو میرے اور آپ کے جھگڑے کیا ہیں. میں نے کچہری میں جا کر کے خود معلوم کیا. وہ کہتا ہے کہ حضرت سب سے زیادہ جھگڑے آپ ہی حضرات کے ہیں, سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہیں, اور کہتا ہے کہ 100% مسلمانوں کے جھگڑے ہیں, اور ان میں 70% جھگڑے چچا کا بھتیجے سے, بھتیجے کا تایا سے, تایا کا بھتیجے سے, دادا کے دوسرے بھائی سے, اس کے بھائی کے اس کے بھائی سے. یعنی 70% جھگڑے جو ہمارے رشتوں میں اندراج کیے ہوئے ہیں وہ تمہارے آپسی خاندان کے جھگڑے ہیں, وہ آپسی رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں. کہاں پیسہ برباد کر گئے؟ کیا تمہارے پاس زمینیں کم تھی؟ ذرا بتاتے کیوں نہیں میرے اور آپ کے باپ دادا کتنی کتنی زمینوں کے مالک تھے؟ ذرا بتاتے کیوں نہیں تمہارے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے تھے؟ ذرا بتاتے کیوں نہیں آج جتنی مہنگی تری کار ہوتی ہے اس سے مہنگے نسلی گھوڑے میرے اور آپ کے باپ داداؤں کے پاس رہا کرتے تھے؟ لیکن وہ سب کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ ذرا معلوم کرو, سب سے زیادہ قیمت اگر میں نے اور آپ نے کہیں چکائی ہے تو وہ صرف اور صرف لڑائی اور جھگڑوں میں چکائی ہے. اور لڑائی اور جھگڑا مسلمان بھائی سے, ان مسلمان بھائی سے بھی خاندانی بھائی سے جتنی زیادہ نفرت مجھے اور آپ کو اپنے خاندان والوں سے ہوتی ہے اتنی کسی غیر سے اتنی نفرت نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل کو لگ جائے, ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل پر زخم کر جائے, لیکن نہ اللہ کے نیک بندے, یہ حالات میرے اور آپ کے ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ پیسہ اگر میرا اور آپ کا برباد ہوا ہے تو وہ لڑائی اور جھگڑے کے اندر برباد ہوا ہے. کچہری اور تھانے اور چوکیوں کو آباد کرنے میں سب سے زیادہ میرا اور آپ کا پیسہ برباد ہوا ہے. کون ہے مخبر ان چوکیوں کا؟ کون ہے مخبر ان تھانوں کا؟ کون ہے مخبر کرائم برانچ والوں کا؟ کون ہے مخبر؟ ذرا مجھے بتلاؤ. مردوں کے ساتھ ساتھ آج مجھے کہنے دیجئے ہماری عورتیں تک مخبر ہو چکی ہیں. ہماری عورتیں تک جا کر کے پوری رات چوکیوں میں گزار کر کے آتی ہیں, تھانوں میں گزار کر کے آتی ہیں. اللہ کی قسم شرم سے گردن جھک جاتی ہے. اے اللہ کے نیک بندو, کچھ اور نہ کہہ جاؤں, شاید تمہیں کڑوی لگ جائے. بس اتنا کہتا چلوں کہ میرا اور آپ کا پیسہ ان 3 جگہوں پر سب سے زیادہ برباد ہوا ہے. اور میرا اور آپ کا پیسہ اگر کہیں نہیں لگا تو وہ صرف اور صرف تعلیم کا میدان ہے. بڑے بڑے مالدار لیکن اسکولوں کی فیس دینے میں دم نکلتا ہے. اگر مدرسے والا آج اعلان کر دے کہ آپ کے بچے کی آج سے فیس لی جائے گی تو آج ہی مدرسے کا بائیکاٹ شروع ہو جائے, آج ہی استاذ کا بائیکاٹ شروع ہو جائے. اور اگر فیس ذرا سی تھی اور بڑھا دی گئی تو یاد رکھنا وہ استاد اب مدرسے میں نہیں رہے گا. ہاں, وہ محتمم اب پرنسپل اس اسکول کے اندر نہیں رہے گا. یہ میرے اور آپ کے حالات ہیں. ہاں, ہر جگہ خرچ کرنے کے لیے, لیکن ذرا میں اسکول والوں سے معلوم کروں فلاں جگہ سے فیس وقت پر آتی ہے, کہتا ہے وقت پر کہاں آتی ہے. ویسے تو دنیا کا بڑا مالدار بنتا ہے اور بڑی بڑی لمبی پھینکتا ہے, لیکن جب فیس کا معاملہ آتا ہے تو فیس میں سب سے زیادہ پیچھے ہٹا ہوا ہے. ہاں, اپنی اولاد کی فیس تک نہیں دیتا. ابھی پچھلے سال کی فیس نہیں آئی, ابھی اس سال کی فیس نہیں آئی. ہم کیا کریں, مجبور ہیں. لیکن ہم طلبہ کے منہ کو دیکھ کر کے, ان کی ہوشیاری کو دیکھ کر کے, ہاں ان کی ذہانت کو دیکھ کر کے کہ شاید یہ ذہین بچہ ہوشیار ہے, پڑھ جائے, کامیاب ہو جائے, اس لیے ہم زیادہ فیس پر ٹارچر نہیں کرتے کہ کم از کم اس کا باپ کنجوس ہے تو کیا ہوا, بچہ تو ذہین اور ہوشیار ہے. آج نہیں, یہ بچہ اگر کامیاب ہو گیا تو بس ہماری وہی فیس ہوگی کہ بچہ کسی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ کے نیک بندو, کوئی فیس مہنگی نہیں ہے جیسے میرے اور آپ کے خرچے ہیں, جیسے میری اور آپ کی فضول خرچیاں ہیں, کوئی فیس مہنگی نہیں ہے.
آج کہتا ہے کہ آٹو چلانے والا کیسے اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے، رکشہ چلانے والا کیسے بچے کو پڑھا سکتا ہے۔ میں تجھے بتاتا چلوں کیسے پڑھاتا چلتا ہے۔ اپنی بیڑی سگریٹ کے خرچے کو کم کر دے، تیرا بچہ خود بخود پڑھنے میں لگ جائے گا۔ اپنے شوق پورے کرنے کم کر دے، یہ جو تو گوشت سے روزانہ روٹیاں توڑتا ہے اس کو کم کر دے، یہ جو تو گھر میں بریانیاں اور مرغے مسلم روزانہ پکاتا ہے اس کو کم کر دے۔ میں نے جتنا غریب، جتنا کمزور، جتنا مزدور دیکھا ہے اتنا ہی میں نے اس کے دسترخوان کو مالداروں سے مہنگا دیکھا ہے، مالداروں سے مہنگا دیکھا ہے۔ روزانہ 500 روپے کا گوشت کھا جاتا ہے لیکن مہینے کے 500 روپے بچے کی فیس کے نہیں نکال پاتا۔ کیا نہیں ہے ایسا اللہ کے نیک بندو؟ کیا نہیں ہے میرے بھائی ایسا؟ اور مثال تمہیں دیتا چلوں اور تمہیں سمجھاتا چلوں، میں مانتا ہوں کہ ایک مزدور کی کمائی روزانہ کی 700 600 800 500 ہے، میں مانتا ہوں، کیوں ترتیب نہیں بناتا کہ 100 روپے نکال کر کے ایک طرف رکھ لے؟ یہ میرے بچے کی تعلیم کے ہیں۔ روزانہ جب تو 500 روپے کماتا ہے، 700 روپے کماتا ہے، ایک تو سب سے بڑی کمی میری اور آپ کی یہ ہے کہ اگر آج کہیں سے مزدوری ہاتھ لگ گئی تو آج ہم سے بڑا دھنا سیٹ اس زمین پر کوئی نہیں ہے، آج ہم سے بڑا مالدار اس زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اگر کل کی بھی مزدوری کہیں سے ہاتھ لگ گئی تو کپڑے بدل کر کے ایسے گھومتا پھرے گا جیسے کتنے گاؤں کا پردھان ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ مزدوروں کا حال ہے، یہ کمزوروں کا حال ہے۔ نہیں ہے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر۔ میں کم از کم مزدوری جوڑتا ہوں، تو 600 روپے روز کماتا ہے، روزانہ اگر 100 روپے تو اس نیت سے نکال کر کے رکھ دے کہ میں اپنے بچے کی تعلیم پر خرچ کروں گا، اللہ کی قسم وہ مہینے میں 3000 ہو جائیں گے۔ کیا 3000 میں تو اپنے بچے کو مہینے کی تعلیم نہیں دلا سکتا؟ کیا مہینے کی فیس جمع نہیں کر سکتا اپنی اولاد کی؟ یہ سب سے زیادہ کم پیسہ کمانے والے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم نے شوق اتنے بڑھا لیے ہیں، ہم نے قرضے اتنے اپنے اوپر کر لیے ہیں، ہم نے شوق اتنے کر لیے ہیں کہ میرا اور آپ کا بدن کا تن تن قرضے میں بندھا ہوا ہے۔ ہاں پڑھائیں گے نہیں، گاڑی لے کر کے آئیں گے، قرضے پر لے کر کے آئیں گے، موٹر سائیکل لے کر کے آئیں گے۔ میں خود اپنے گاؤں کا تمہیں قصہ بتاتا چلوں۔ ہاں ایک کے گھر میں بڑا اچھا کام چل رہا ہے، پلستر چل رہا ہے، اس کے بیٹے کو ضرورت پڑی کہ کوئی موٹر سائیکل لے کر کے کسی کام سے جایا جائے، پڑوسی نے منع کر دیا کہ جی میں موٹر سائیکل نہیں دکھا سکتا، یا کوئی بھی بہانہ لے دیا کہ میں دے نہیں سکتا، وہ خراب ہے یا اس میں تیل نہیں ہے، کچھ اس طرح کا بہانہ لیا۔ باپ نے کیا کہا؟ او اس کام کو روک دو، ذرا رکو، جو پیسہ میں نے مکان کو بنانے کے لیے رکھ رکھا ہے چلو شو روم چلتے، سب سے پہلے موٹر سائیکل لے کر کے آئیں گے۔ یہ حرکتیں کون کر رہا ہے؟ گنجائش نہیں ہے لیکن پھر بھی گاڑیاں خرید کر کے لاتا ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ گھر کے آگے گاڑی کھڑی رہے گی تو عزت بنے گی، گھر کے آگے گاڑی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس چیز پر خرچ کر رہا ہے کہ اگر گھر کے آگے کھڑی رہی تو لوگ میری قدر کریں گے، عزت کریں گے، اس کی EMI کہاں سے بھرے گا، اس کی قسطیں کہاں سے بھرے گا، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ اپنی عزت کو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ حالات مسلمانوں کے ہیں، لیکن تعلیم کے نام پر میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تعلیم کے نام پر مجھ سے اور آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، تعلیم کے نام پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ پسماندہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا اپنے باپ داداؤں سے معلوم کرو، آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارے یہاں ایک قوم رہا کرتی تھی جو غریب کے اعتبار سے بڑی کمزور تھی، جو میرے اور آپ کے گھروں میں آ کر کے محنت کر کے ان کی عورتیں اپنے گھروں کو چلایا کرتی تھی۔ ذرا 10-15 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ تو تمہیں تمہارے قصبے میں ایک ایسی قوم نظر آئے گی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ہو سکتا ہے کسی
को कड़वी लग जाए, लेकिन वो लोग और उनकी औरतें मेरे और आपके घरों में आकर के साफ सफाइयां करके और शाम के वक्त में रोटियां ले जा करके अपने बच्चों को खिलाया करती थी, अपने बच्चों की नशोनुमा किया करती थी। लेकिन वो इसी पर मुनहसिर नहीं थे, उन्होंने अपनी औलादों को स्कूलों की तरफ भेजा, उन्होंने अपनी औलादों को बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर भेजा और माँ बाप ने कह दिया कि हम ये जिल्लत वाला काम कर रहे हैं, हम लोगों की गंदगियां अपने सरों पर उठा करके गांव से बाहर फेंक के आते हैं, शाम को उन्हीं के घरों से रोटियां लेकर के आते हैं। लेकिन उन्होंने वो रोटियां अपनी औलादों को खिलाई, खाली औलादों को उन्होंने घर का बोझ नहीं बनाया, बल्कि स्कूल और कॉलेजों का रुख करा दिया कि तुम वहां जाओ, हम कैसे कमाएंगे ये हम जानते हैं, तुम्हारी रोटी का इंतजाम कैसे करेंगे ये तेरी माँ जानती है, तेरा बाप जानता है। आज अल्लाह की कसम कभी उनका नाम गाली बना हुआ था, लेकिन आज वही थाने और कचहरियों में मेरे और आपके सरों पर अफसर बने हुए हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आई? ए अल्लाह के नेक बंदे, उस वक्त तो तू बड़ा नेता हुआ करता था, शाम को रोटी दे करके अपने आप को बड़ा बादशाह समझा करता था, लेकिन तुझे मालूम नहीं उस बेचारी मेहनत करने वाली माँ ने अपनी औलाद को उस काम में नहीं लगाया था, बल्कि अपनी औलाद को स्कूल लेकर के जाती थी, अपनी औलाद के लिए बासी रोटी बासी खाना बचा करके रखती थी। उनकी माएँ खुद भूखी रहती थी, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ा लिया करती थी। आज वो मेरे और आपके जिम्मेदार हैं, आज वो एमएलए एमपी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आज वो पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे और आपके सरों पर सरदार बने हुए हैं। आज जब तू उन थानों और कचहरियों में जाता है वो कुर्सी पर होते हैं और तुझे नीचे बैठना पड़ता है। काश उस वक्त में मैं और आप या मेरे और आपके माँ बाप इन चीज़ों का ख्याल कर लेते तो आज मुझे और आपको ये जिल्लत की ज़िंदगी न गुजारनी पड़ती। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों, कहाँ खर्च कर रहे हैं मैं और आप अपने पैसे को, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं मैं और आप अपने पैसों को? इसलिए ज़रा सुनो, अभी वक्त मेरा और आपके हाथ में है, अभी वक्त ने मुझे और आपको धोखा नहीं दिया है। अल्लाह की कसम अगर इसने धोखा दे दिया तो फिर पछताना होगा, लेकिन पछताने से कुछ नहीं होगा। एक और मिसाल बताता चलूँ, शायद मेरे माँ बाप जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बड़े जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज सबको ये शिकायत रहती है कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, बीवी शिकायत करती है मेरा शौहर मेरा कहना नहीं मानता, अपने माँ बाप के सिखाए में चलता है। हाँ, इसी तरह माँ बाप कहते हैं कि जब से घर में बीवी आई है न जाने इसको क्या हो गया, ये तो मजनू हो गया, ये तो दीवाना हो गया, ये तो गुलाम हो गया, अपनी बीवी की सुनता सुनता रहता है, हमारी कुछ नहीं सुनता है। ये शिकायतें आज हमारे महल्लों में और हर घर की शिकायत बन चुकी हैं, लेकिन कभी गौर किया इन शिकायतों को कराने वाले कोई और नहीं, मैं और आप हैं, मैं और आप हैं। आप कहेंगे वो कैसे? जरा आप गौर करें, आपने अपनी औलादों को क्या बनाया? आपने अपनी औलादों को आलिम नहीं बनाया ताकि वो माँ बाप के भी हुकूक जानता, वो अपनी बीवी के हुकूक भी जानता, वो अपने भाई बहनों के हुकूक भी जानता। आपने अपने बच्चों को अफसर नहीं बनाया, अधिकारी नहीं बनाया ताकि उसकी सैलरी इतनी होती कि वो माँ बाप पर भी खर्च करता, अपनी बीवी पर भी खर्च करता, अपने बहन भाइयों पर भी खर्च करता। लेकिन मैंने और आपने अपनी औलादों को मजदूर बनाया। अब उसकी एक दिन की मजदूरी इतनी है, या तो अपने माँ बाप का खर्चा उठा सकता है या अपनी बीवी का खर्चा उठा सकता है। किसी ने उसको कुछ नहीं कराया, ना बीवी ने जाल में फंसाया, ना माँ बाप ने उसको कुछ खिलाया पिलाया। ये मैं और आप गलती करने वाले हैं, हमने अपनी औलादों को मजदूर बनाया। आज वो 500-600 रुपए जब कमा करके लाता है तो उन पैसों को देख करके कहता है कि माँ बाप का हक अदा करूं या बीवी के नखरे उठाऊं। दोनों के हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जेब में इतना वजन नहीं है। या तो बीवी की बुराइयां सुनेगा या फिर माँ बाप की गोद में चला जाएगा। काश हम मेहनत करके उसको इस काबिल बना देते कि वो माँ बाप के भी हक अदा करता, वो अपनी बीवी बच्चों को भी खुश रखता।
اور وہ طریقہ صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اور آپ اپنی اولادوں کو تعلیم یافتہ بنا کر کے اچھا کہیں اس کو عہدے پر بٹھا دیتے۔ ہم نے تو مزدور بنایا اپنی اولادوں کو، ہمیں تو اس وقت کے 400 روپے 300 روپے بڑے اچھے لگتے تھے۔ ہمارے شوق میں کمی نہ آ جائے، کاش اگر اس وقت میں اور آپ قربانیاں دے دیتے، اپنے کھانوں کو کم کر لیتے، اپنے شوق کو کم کر لیتے، تو آج میری اور آپ کی اولاد اچھے اسکولوں میں پڑھ کر کے اچھے کمانے والی ہو جاتی۔ کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک باپ کے پاس زمین کا ٹکڑا بچا ہوا ہے، کہتا ہے اس زمین کے ٹکڑے کا میں کیا کروں گا، چل بیچ کر کے اپنی اولاد کو پڑھاتا ہوں، چل بیچ کر کے میں اپنی اولاد کو اچھی ڈگری دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ زمین کا ٹکڑا اتنا کامیاب ہوا کہ مجھے قسم کھا کر کے کہنے دیجئے آج اس کا بیٹا اتنے بڑے عہدے پر ہے، آج ٹکڑے نہیں، آج جہاں تک نظر جاتی ہے وہیں تک زمین خریدنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، صرف باپ کی قربانی کی وجہ سے۔ لیکن ہم نے زمین کے ٹکڑے کائے کے لیے بیچے؟ مکان بنانے کے لیے۔ کائے کے لیے بیچے؟ بیاہ شادیوں کے لیے۔ کائے کے لیے بیچے؟ لڑائی اور جھگڑوں پر خرچ کرنے کے لیے کہ آپ اعلی افسر ہیں، فکر نہ کرنا، مجھے میرا بھائی برباد کروانا ہے، چاہے میری زمین برباد ہو جائے، چاہے میں بالکل برباد ہو جاؤں، لیکن آپ میرے بھائی کو برباد کر دیجئے۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں ہوتے، یہ مسلمانوں کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، زمینیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج میں اور آپ زمیندار نہیں ہیں، آج بھی اگر میں اور آپ اس زمین پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اس زمین کے حاکم بننا چاہتے ہیں، جس سسٹم کو میں اور آپ روزانہ گالیاں دیتے ہیں، اس سسٹم سے اگر میں اور آپ جڑنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ صرف اور صرف واحد تعلیم ہے، واحد تعلیم ہے۔ جس افسروں کو ہم روزانہ گالیاں سناتے ہیں، اگر انہی افسروں کی جگہ اپنی اولادوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ صرف اور صرف تعلیم ہے۔ اس لیے تعلیم کے بغیر اب میری اور آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ جس مدرسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری اور آپ کی اولادیں، میرے اور آپ کے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حافظ بھی ہو گئے، ان میں سے کوئی 8 کلاس میں ہے، کوئی 9 کلاس میں ہے، کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، ایک بڑی کمی میرے اور آپ کے اندر یہ آ گئی، میں نے اور آپ نے تعلیموں میں گیپ پیدا کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دینی تعلیم ہے۔ یاد رکھنا، کوئی دینی دنیاوی تعلیم نہیں ہے۔ جو اللہ کو یاد میں رکھے، ہاں یاد رکھنا وہی تعلیم کامیاب ہے۔ اگر ڈاکٹر بھی ہے لیکن اللہ کو نہیں بھولتا، اس کی تعلیم قبول ہے۔ اگر انجینئر ہے لیکن اپنے رب کو نہیں بھولتا، اس کی تعلیم قبول ہے۔ اگر ایڈوکیٹ ہے، جسٹس ہے، لیکن اپنے رب کو نہیں بھولتا، اس کی تعلیم قبول ہے۔ اور اگر کوئی عالم ہے لیکن اپنے رب کو بھول کر کے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، مجھے قسم کھا کر کے کہنے دیجئے اس کی تعلیم اس کو جنت الفردوس میں جگہ نہیں دے سکتی۔ تعلیم وہی ہے جو اللہ کو یاد دلا کر کے رکھے، جو اللہ کو کبھی بھولنے نہ دے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری اولادیں ایسی ہو جائیں کہ اگر یہ مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہ ایک اچھے ڈپارٹمنٹ پر ذمہ دار بھی ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر یہ حافظ بھی ہے تو انجینئر بھی ہے، اگر عالم بھی ہے تو اللہ نے اس کو جسٹس کی کرسی پر بھی فائز کیا ہے، ایڈوکیٹ بھی ہے۔ کیا اس طرح سے میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ ارے آج کے میرے اور آپ کے بچے کتنے ذہین ہیں، اس چیز کا میں اور آپ اندازہ نہیں کرتے۔ صرف ایک مثال سے اندازہ لے لیجئے کہ جس موبائل کو تجھے چلانا نہیں آتا، تیری نہ بولنے والی اولاد تجھ سے اچھا چلا کر کے دکھا دیتی ہے۔ کیا تو اپنے بچوں کے ذہن کا اندازہ نہیں کرتا؟ میں اور آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں موبائل کی دیوانی ہو گئی، لیکن یہ کیوں غور نہیں کرتے کہ اتنی ذہین ہے کہ موبائل کو ہم سے اچھا چلانا جانتی ہے؟ کیا ہم نے یہ غور کیا کہ آج یہ موبائل چلا رہا ہے، کل لیپ ٹاپ نہیں چلا سکتا، کل کمپیوٹر نہیں چلا سکتا، کل بڑی بڑی مشینیں نہیں چلا سکتا؟
آج جن گالیوں، جن گانوں، جن فحش باتوں کو یہ 1 منٹ میں یاد کر لیا کرتا ہے، کیا اس کی جگہ یہ دعائیں یاد نہیں کر سکتا؟ قرآن یاد نہیں کر سکتا؟ احادیث اپنے ذہن کے اندر نہیں بٹھا سکتا؟ کیا نہیں کر سکتا؟ آج کی اولادیں میری اور آپ کی بڑی ذہین ہیں. اگر ہم چاہیں تو ایک ہی وقت میں یہ اولاد حافظ بھی ہو سکتی ہے اور اسی وقت میں انٹر کی ڈگری لا کر کے اپنے گھر میں کھڑی ہو سکتی ہے. اتنی ذہین میری اور آپ کی اولادیں. اور نہیں یقین آ رہا تو دیکھ لیجئے اسٹیج پر بیٹھنے والے ان طلباء کو، ایک 8 کلاس میں، ایک 9 کلاس میں ہے. اللہ کے بندو، اور آج حافظ بھی ہو گیا. صرف ایک ٹائم شاید پڑھنے آتا ہوگا، ایک ٹائم میں اس نے حفظ کر کے دکھا دیا. یا اسی طریقے سے اسکول کے ورک کا اس پر بوجھ رہتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے حفظ کر کے دکھا دیا. کیا میری اور آپ کی اولادیں ایسا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہیں. پھر کیا نظارہ ہوگا؟ پھر نظارہ وہ ہوگا کہ اگر ایک عالم ہے، آپ اس سے کوئی مشین چلانے کے لیے کہیں تو پھر یاد رکھنا، ہاں پگڑی بندھی ہوئی ہوگی، چہرے پر داڑھی ہوگی، دنیا ان کو بیوقوف سمجھ رہی ہوگی، لیکن امریکہ کی ناک میں دم ہو گیا ہوگا کہ یہ پگڑیاں باندھنے والے، یہ داڑیاں سجانے والے، یہ کرتا اور پائجامہ پہنانے والے، ہاں جن مشینوں کو چلانے کے لیے ہم نے اپنے لڑکوں کو بڑے بڑے کورس کرائے، یہ پگڑیاں باندھنے والے ان مشینوں کو کیسے چلا رہے ہیں؟ میرے اشارے کو سمجھتا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، پوری دنیا تعجب میں پڑ گئی تھی کہ جن مشینوں کو چلانے کے لیے ہم بڑے بڑے کورس کراتے ہیں، یہ پگڑی ٹوپی والے ان مشینوں کو کیسے چلا رہے ہیں؟ یہ پگڑی ٹوپی والے ان مشینوں کو کیسے چلانا جانتے ہیں؟ پوری دنیا ششدر اور حیران رہ گئی تھی کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہوائی جہاز ہم سے اچھے اڑاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نیک بندو، پھر وہ نظارے دنیا دیکھے گی اگر ہم ذرا سی قربانیاں پیش کر دیں کہ اگر ہمارا بچہ نماز کی نیت باندھے ہوئے ہے تو نماز کے بعد مشینوں کو بھی چلا کر کے دکھا رہا ہے، نماز کے بعد گاڑیوں کو چلا کر کے دکھا رہا ہے، نماز کے بعد یہ بیماروں کو بھی دیکھ رہا ہے، نماز کے بعد یہ غریبوں بے قصوروں کے کیس بھی لڑ رہا ہے، نماز کے بعد یہ جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر کے حق کے فیصلے سنا رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، اگر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا کہیں دوائی دے رہا ہے، وہاں پر اس کے مریض بھی بیٹھے ہوئے، نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب کو بلا لاؤ، ہاں حضرت کو بلا لاؤ، نماز پڑھا دیں گے. نہیں، وہ کہے گا وضو کر کے آؤ، تمہیں نماز ڈاکٹر صاحب ہی پڑھائیں گے انشاءاللہ. کیا ایسا دن نہیں آ سکتا میرے اور آپ کی زندگی میں؟ اس لیے اللہ کے نیک بندو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، انشاءاللہ اب اپنی اولادوں کی تعلیم کو ہم دل پر لیں گے انشاءاللہ، اپنے شوق کو ہم کم کریں گے انشاءاللہ. اے اللہ کے نیک بندو، یہ میرے دل کی آواز ہے. اب تک تو میں نے اور آپ نے وقت گزار لیا مزدوری کر کے، راستوں کناروں پر ٹھیلے لگا کر کے، اور میں اور آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ مزدوری ختم ہوتی جا رہی ہے. جس کام کو 10-10 20-20 مزدور مل کر کے کیا کرتے تھے، آج ایک مشین آ کر کے پل بھر میں اس کام کو کر کے چلی جاتی ہے. مزدوری دفن ہو چکی ہے، اب کچھ مزدوری باقی ہے، وہ بھی دفن ہونے والی ہے. اسی طریقے سے اب تک میں اور آپ راستوں کناروں پر ٹھیلے میلے لگا کر کے اپنا وقت گزار لیا کرتے تھے. اب روزانہ سوشل میڈیا پر دیکھو میرے اور آپ کے ٹھیلوں کا کیا حال ہے، میرے اور آپ کے ٹھیوں کا کیا حال ہے. میرے اور آپ کو، ہاں یہ غلطیاں ان کی نہیں ہیں، ٹھیے لگانا غیر قانونی ہے. یاد رکھنا، کان کھول کر کے سن لیں، راستوں پر ٹھیے لگانا غیر قانونی ہے. آپ اس قانون کو جتنا جلدی سمجھ سکے اتنا سمجھ لیں، ورنہ پھر آپ کہیں گے غریبوں کو ستایا جا رہا ہے. ان باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. غیر قانونی کام دنیا کرے، لیکن اس زمین پر مسلمانوں کو کرنے نہیں دیا جائے گا. یاد رکھنا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو کناروں پر بھی کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ کی مزدوری ویسے ہی چھین لی گئی ہے، اور آپ کے پاس زمینیں باقی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے وہ شوق میں برباد کر دی ہیں. صرف اب ایک ہی راستہ باقی ہے، اپنی تو کٹ گئی جیسی کٹی، لیکن اپنی اولادوں کو تعلیم پر مضبوط کر دیا جائے. اگر چاہتے ہو یہ اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ اولاد کسی کے سامنے نہ گڑ گڑائے، یہ اولاد کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، تو اللہ کی قسم اس کا سب سے بہترین راستہ تعلیم ہے. ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ دلائیں گے.
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ.